away. We have 59 countries that are part of that whole. جو امریکی صدر نے امن بورڈ بنایا ہے اس میں شمولیت کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے کو ایک بار پھر دہرایا اور پھر ٹرمپ نے بتایا کہ 59 ممالک اس وقت معاہدہ کر چکے ہیں جو اپنی فوجیں فلسطین میں بھیجیں گی اور وہاں پر وہ جا کر حماس کو ڈی ایکویپٹ کریں گے۔ میں ٹرمپ کا بیان بھی آگے چل کر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی ایک ری ایکشن آیا ہے، وہ بیان بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جو میری جنریشن ہے، ہم لوگوں نے پاکستان کے دو سب سے بڑے مسائل دیکھے جو ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کی اکانومی سے بڑے مسئلے ہیں، پاکستان کی گروتھ جو ہے اس سے بھی بڑے مسئلے ہیں، پاکستان میں ٹیکنالوجی ایمرج کرے اس سے بھی بڑے مسئلے ہیں۔ جو پاکستان کے سب سے بڑے مسائل تھے ان میں سے ایک تھا مسئلہ کشمیر۔ ہم زور و شور سے کہتے تھے یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گا، اور اسی طرح لشکر سے ہے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہمارے دور کے بڑے مشہور نعرے ہوا کرتے تھے کشمیر کے حوالے سے۔ انڈیا جو ہمارا ایک حریف تھا تو اس کے حوالے سے ہمارے اندر بہت زیادہ جذبات پائے جاتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ یہ میرے دور کے یا جو میری جنریشن ہے اس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ کشمیر تھا۔ اور جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا مسئلہ فلسطین۔ اس کے لیے بھی پاکستانیوں کے جذبات بے پناہ زیادہ تھے۔ پاکستانی ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے تھے اور فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے تھے، اور پاکستان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم کشمیر یا فلسطین پر جا کر کمپرومائز کریں گے۔ ایٹ لیسٹ میری جنریشن جو ہم 90s میں پیدا ہوئے ہیں اور 2000 تک، اس وقت جو ہے نا یہ چیزیں عروج پر تھی۔ ہم سے پہلے شاید کوئی جو ہے نا وہ جو رشیا امریکہ وار تھا وہ عروج پر تھا، اس کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن ہم نے پاکستان کے یہی دو بڑے مسائل دیکھے۔ اب آتے ہیں ٹرمپ نے اب جو لیٹسٹ بیان دیا ہے، ٹرمپ کے اس بیان کو سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ They'll be blown away. We have 59 countries that are part of that whole peace deal. And some of those countries aren't even they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon, and we'll see what happens there. But that's a problem. But there are these little flames, but there's peace in the Middle East now. اس کو اگر میں مختصر الفاظ میں بتاؤں تو ٹرمپ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ 59 ممالک جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اس وقت اتحاد کا حصہ ہے، جنہوں نے جا کر کیا کرنا ہے، حماس جو اس وقت اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے اس کو ڈی ایکویپٹ کرنا ہے، یعنی کہ اس سے اسلحہ وغیرہ چھیننا ہے۔ آگے جا کر ٹرمپ نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے نا وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں بندوق دے دیا جاتا ہے، ان میں جہاد کے جذبات ابھارے جاتے ہیں، تو یہ جو فورسز ہوں گے یہ وہاں پر جا کر اس کو ڈی ایکویپٹ کریں گے، یعنی کہ حماس کو نیوٹرلائز کریں گے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں جنہوں نے حماس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو وہ کس کی سائڈ سے ہوں گے، یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، اس سٹیٹمنٹ کو سنیں، اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جو امریکی صدر نے امن بورڈ بنایا ہے اس میں شمولیت کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے یہ فیصلہ اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مشاورت اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پاکستان کی وزارت خارجہ یہ بات بتا چکی ہے کہ پاکستان کا اس امن مشن میں شامل ہونے کا واحد مقصد فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو ہے، غزہ کی بحالی ہے اور ایک آزاد خود مختار۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے گورنمنٹ افیشل کی طرف سے بیان ہے کہ ہم اس پورے پروگرام کو خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو ہم وہاں پہ غزہ میں امن بحالی کے لیے جو ہے نا کام کریں گے۔ اب دو سکول آف تھاٹ ہیں، ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے جو پاکستان کا ہے، جس میں ہمارے یہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی فوج جائے گی اور وہ وہاں پر جا کر فلسطینیوں کی حفاظت کرے گی، اور جو ایک آزاد اور خود مختار فلسطین ریاست ہے اس کے وجود کو قائم رکھے گی، یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک اچھا کام ہے، ہونا چاہیے۔ مگر جب ہم ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں نا تو وہ اسے بالکل مختلف انداز میں کہہ رہا ہے۔
वो تو کہہ رہا ہے کہ حماس کو ڈی ایکویپٹ کرنا. حماس کو ڈی ایکویپٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ کام جو اسرائیل عرصہ دراز سے نہیں کر پایا، وہ اب دنیا کے دوسرے ممالک کی فوجیں بھیج کر وہ اس امریکہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اب یہ دو سکول آف تھاٹ ہیں. اس میں سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت کہاں پہ ٹھہرا ہے؟ ان میں سے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا جو پاکستانی آفیشل کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اس وقت مجھے اجازت دیجیے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.